میں اس وقت آپ کے سامنے اپنے ایک حج کے سفر کے دوران ایک بہت بڑے بزرگ کی ملاقات ہوئی تھی۔ مسجد نبوی مدینہ منورہ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک بہت بڑے شیخ پڑوس کے ملک کے بیٹھے ہوئے تھے اور عوام ان کے ارد گرد بیٹھی تھی، تو میں نے بھی اپنے دوست احباب سے کہا کہ یہ بزرگ ہیں، ہم تو ان کو پہچانتے نہیں لیکن ہم ان کی ملاقات کرتے ہیں، کونوا مع الصادقین۔ لہذا ہم ان کی خدمت میں گئے، ہم نے حضرت سے کہا کہ حضرت ہم ہندوستان سے آئے ہیں اور یہ ہمارے دوست احباب بھی آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، آپ کچھ نصیحت فرما دیں۔ بڑی پیاری باتیں انہوں نے کہی تھی، اسی کو میں آپ کے سامنے دوہرا دیتا ہوں۔ انہوں نے یوں کہا کہ میرا معمول ہے کہ سال گزشتہ بھی میں جب حج کے لیے آیا تھا میں اسی جگہ پر بیٹھا تھا اور آج بھی یہیں پر بیٹھا ہوا ہوں، لہذا جب بھی کوئی مدینے میں میری ملاقات کے لیے آتا ہے تو میں چند تحفے ان کو دیا کرتا ہوں۔ تو ہمارے دوست احباب تو بڑے خوش ہو گئے کہ شاید حضرت کچھ قیمتی ہدایہ دیں گے ہمیں، کیونکہ مدینے کا مشہور ہدیہ یہ ہے التمر۔ تو پھر حضرت نے یوں کہا کہ وہ چند تحفے ایسے ہیں کہ میں نے سال گزشتہ یہ تحفے میں نے اپنے چند جوانوں کو دیا اور انہوں نے اس پر عمل کیا۔ 2 دن کے بعد وہ احباب آئے اور انہوں نے یوں کہا کہ حضرت آپ کے تحفوں پر ہم نے عمل کیا، خدا کی قسم آج رات ہمیں اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہو چکی ہے، آج رات ہمیں خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ حضرت یہ تو بڑے قیمتی تحفے ہیں، اب ہمیں بھی پیش کیجیے۔ لہذا وہ تحفے جب میں لے کر آیا تو میں نے بھاؤنگر کے اکثر مساجد میں وہ تحفے جب بیان کیے تو بہت سے لوگوں نے مجھے بھی کہا کہ ہم نے بھی اس پر عمل کیا، اللہ نے ہمیں بھی یہ نعمت سے مالا مال فرمایا۔ تو میں نے کہا کہ حضرت وہ تحفہ کیا ہے؟ بہت پیاری بات بیان فرمائی، بڑوں کی باتیں بڑی ہوا کرتی ہے۔ حضرت نے یہ کہا کہ بھئی دیکھو، سب سے پہلا تحفہ یہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ بنیادی چیز بیان فرمائی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ جو آدمی گناہ سے بچے گا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چاہے گناہ صغیرہ ہو چاہے گناہ کبیرہ ہو، ہر آدمی کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچنا چاہیے۔ خاص طور پر ہماری اپنی برادری، ہمیں تو اس طرح رہنا پڑے گا کہ گناہ کبیرہ تو بہت دور کی بات، لیکن گناہ صغیرہ سے بھی ہمیں تو احتیاط برتنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا ایک عالم دین کی مثال دلہن کی طرح ہے۔ اس کی طرح دلہن کی طرح ہے کہ جس طریقے سے دلہن دیہات میں جب وہ رخصتی ہو کر آتی ہے تو دیہات کے لوگ جمع ہوتے ہیں دلہن کو دیکھنے کے لیے کہ اس کے چلنے کا انداز کیا ہے، اس کے بیٹھنے کا انداز کیا ہے، اس کے بات کرنے کا انداز کیا، ایک ایک حرکت پر اور ایک ایک اس کے عمل پر دیہات والوں کی نظر ہوتی ہے۔ اسی طرح کہا عالم دین کی مثال ہے، عوام اس کے اٹھنے بیٹھنے کو بھی دیکھتی ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت ضروری ہے، چاہے گناہ صغیرہ ہو۔ پھر ذوالفقار صاحب، حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے، حضرت نے بڑی عجیب مثال بیان فرمائے
کہ गुनाह है, सगीरा हो या कबीरा हो। जिस तरीके से आग की चिंगारी और एक आग का शौला, जितना नुकसान शौले का है इतना ही नुकसान चिंगारी का है। जिस तरीके से हम एक बड़े शौले को अपने हाथ में नहीं पकड़ सकते, इसी तरह हम और आप चिंगारी को भी अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। हजरत ने दूसरी मिसाल बयान फरमाई कि उसकी मिसाल कल-आक़रब, बिच्छू की तरह है। चाहे बिच्छू छोटा हो चाहे बड़ा हो, जितनी तकलीफ बड़े बिच्छू के डसने से होती है इतनी तकलीफ छोटे बिच्छू के डसने से भी हुआ करती है। लिहाजा गुनाहों से अपने आप को बचाना हर आलिम दीन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। बल्कि फरमाया कि इसके लिए हमें अपने आप का मुहासबा करना पड़ेगा। हज़रत ने फरमाया कि रोजाना मुहासबा करने की आदत डालो। रात को सोने से पहले अपने आप के दिल पर असद और तवज्जो डालकर देख लिया करो, आज मुझसे कितने गुनाह हुए, कितने नहीं हुए। तो हज़रत ने इरशाद फरमाया कि वो ये है कि हमेशा बावुज़ू रहने का एहतमाम करो, हमेशा बावुज़ू रहो, जहां भी रहो बावुज़ू रहो। आज हमारे अंदर से ये चीज़ रुखसत हो गई। अल्लाह के नबी खिदमत में वो सहाबी आए, कहा या रसूल अल्लाह, कई दिनों से फाके पड़े हुए हैं, रोज़ी में बरकत नहीं है, हम क्या करें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बावुज़ू रहो, बावुज़ू रहो। खुदा की कसम बावुज़ू रहने की बरकत से अल्लाह तुम्हारी रोजियों में भी बरकत अता फरमाएगा। जब रोजी में बरकतें होगी तो खुदा की कसम इल्म में भी अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। तो हजरत ने दूसरा तोहफा ये दिया, बावुज़ू रहने का एहतमाम किया जावे। तीसरा तोहफा हजरत ने यूं दिया कि तीसरा तोहफा मेरी तरफ से यह है कि अपने आप को कुरान की तिलावत करने का पाबंद बनाओ, कुरान की तिलावत का पाबंद बनाओ। आज हमारे अंदर से ये चीज़ रुखसत हो गई। हम ये समझते हैं कि मैं तो सुबह से शाम तक ये बातें पढ़ा रहा हूँ, ये किताब पढ़ा रहा हूँ, मैं तो दर्जे हिफ्ज़ में पढ़ा रहा हूँ, मैं दर्जे दिनियात का मुअल्लिम हूँ, मुझे तिलावत की क्या ज़रूरत। नहीं दोस्तों, हमें तिलावत का एहतमाम करना चाहिए। हमें अपने इनफरादी मामूलात का भी अपने आप को पाबंद बनाना पड़ेगा। इनफरादी आमाल, कुरान की तिलावत। हम एक मरतबा हज़रत शेख यूनुस साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू हज़रत की खानका में हम गए। हज़रत को हमने पाबंदी के साथ देखा कि ज़ोहर की नमाज के बाद आप अपने कमरे में बैठकर पाबंदी से कुरान की तिलावत किया करते थे, बड़े एहतमाम के साथ। हमारे अकाबिरीन की ज़िंदगी बड़ी अजीब थी।